پھر ابن کنجور جنات کی ایک اور قسم کے متعلق بتاتا ہے کہ جو قرین کہلاتا ہے، یا پھر اردو میں حمزاد۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث ابن کنجور کی اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ آپ 40,000 سالوں کے علم سیریز کا تیسرا چیپٹر ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس کے اندر میں نے قرین کے متعلق بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے۔ قرین ایک ایسا جن کہ جو حدیث کے مطابق ہم میں سے ہر ایک انسان کے ساتھ ہے، اور جسے اردو میں حمزاد بھی کہتے ہیں۔ مردوں کے ساتھ ایک قرین اور عورتوں کے ساتھ ایک قرینہ۔ جنات کی ایک کمزور قسم کہ جو جسمانی ضرورتوں سے آزاد ہے اور کبھی شادی یا ملاپ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ جب عیسیٰ داؤد نے ابن کنجور سے اپنے قرین کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ تمہارے قرین کا نام عبد الحادی ہے، اور اس وقت وہ تمہارے رائٹ سائڈ پر بیٹھا ہوا ہے۔ ابن کنجور نے ایک کرسچین عورت کے متعلق بھی بتایا کہ جس کا نام سحر تھا، اور جسے عیسیٰ داؤد نے کسی زمانے میں اسلام کی دعوت دی تھی۔ ابن کنجور کہتا ہے کہ جب سحر نے اسلام قبول کیا تھا تب اس کے ساتھ اس کی قرینہ بھی ایمان لے آئی تھی، اور اس نے اپنا نام ایزیز سے بدل کر فاطمہ رکھ لیا تھا۔ اور جب وہ ایمان لے آئی تو فاطمہ سحر کے لیفٹ سائڈ سے اٹھ کر اس کے رائٹ سائڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا جنات کے ساتھ بھی قرین ہوتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، جنات کے ساتھ بھی قرین ہوتے ہیں کہ جو جنات کی ایک خاص قسم میں سے ہیں۔ وہ انتہائی لطیف اور الجن الاحمر کہلاتے ہیں۔ ویسے تو احمر عربی میں سرخ رنگ کو کہتے ہیں، لیکن جنات اپنے قرین کو الجن الاحمر کیوں کہتے ہیں یہ ابن کنجور نے نہیں بتایا، لیکن اس نے یہ ضرور بتایا کہ جنات بھی انسانوں کی طرح اپنے حمزاد یا اپنے قرین کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن ابن کنجور نے ایک اور بات بڑی ہی زبردست بتائی کہ جس طرح تم یعنی انسان عملیات کے ذریعے اپنے قرین، اپنے حمزاد کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہو، ویسے ہی جنات بھی عملیات اور جادو کے ذریعے اپنے قرین کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ جس طرح انسانوں میں سے کچھ لوگ جادو اور عملیات پریکٹس کرتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی ساحر اور وچ کرافٹ کرنے والے موجود ہوتے ہیں کہ جو سحر کیا ہوا پانی پیتے ہیں تاکہ وہ اس جادو کے ذریعے اپنے حمزات کو دیکھ سکیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر جنات میں سے کوئی جن ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے جواب دیا کہ فوراً آیت الکرسی پڑھنا اور پھر سورہ صافات کی شروع کی 10 آیات پڑھنا۔ اوکے، اب یہاں کتاب سے ہٹ کر کچھ ایڈیشنل انفارمیشن اور ابن کنجور کی باتوں کے کچھ اہم پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ نے نوٹس کیا کہ ابن کنجور نے کس طرح آیت الکرسی کے بعد سورہ صافات کی 10 آیات کا ذکر کیا؟ اس نے ایسا کیوں کہا؟ آیت الکرسی کے متعلق تو ہم سب جانتے ہیں کہ حدیث نبوی میں آیت الکرسی کی کیا طاقت بتائی گئی ہے، لیکن سورہ صافات کی آیات میں ایسا کیا ہے؟ سورہ صافات کی جن آیات کا ابن کنجور نے بتایا، میں نے انہیں ڈبل چیک کیا اور دیکھا کہ ان آیات میں انتہائی پاورفل فرشتوں کا ذکر ہے کہ جو صفوں کی صورت میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور سرکش شیاطین کو ڈانٹتے اور مارتے اور ان سے آسمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر ابن کنجور نے کچھ انفارمیشن قرین یا حمزات کے متعلق بھی دی، اور میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے کہہ رہا ہوں کہ 40,000 سالوں کے علم سیریز کے اندر میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ قرین یا حمزات کی ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے، لہٰذا اگر آپ حمزات کے متعلق مزید جاننا چاہیں تو وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ لیکن آج میں آپ کو قرین کے متعلق کچھ ایسی انفارمیشن دینے والا ہوں کہ جو اس چیپٹر میں شامل نہیں تھی۔ ہمارا حمزاد یا قرین اپنی اصل شکل کے ساتھ دیکھنے میں کیسا ہوتا ہے، یہ بات تو ہمارا رب ہی بہتر جانتا ہے، لیکن صحیح مسلم اور مسند احمد کی حدیث کے مطابق ہم میں سے ہر ایک انسان کے ساتھ ایک حمزاد موجود ہے
ایک قرین موجود ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہماری نگاہوں سے اوجھل کر رکھا ہے، اور نارملی وہ ہمارے سامنے کبھی ظاہر نہیں ہوتا، لیکن ایک ماہر ساحر اسے بلا سکتا ہے، اسے سمن کر سکتا ہے۔ اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ساحر اپنے جادو کے ذریعے ہمارے قرین، ہمارے ہمزاد کو اپنے پاس بلا سکتا ہے، اور جب ہمارا ہمزاد ساحر کے سامنے ظاہر ہوگا تو وہ ہماری ہی صورت میں ظاہر ہوگا، وہ ہماری آواز تک امیٹیٹ کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہماری ہینڈ رائٹنگ تک کاپی کر لے گا، کیونکہ وہ پوری زندگی ہمارے ساتھ رہا ہے۔ اور یہ وہ مینیفیسٹیشن ہے کہ جو وچ کرافٹ پریکٹس کرنے والے ساحر کرتے ہیں۔ جب کمزور ایمان والے لوگ ان کے پاس اپنے گمان میں کسی مردہ رشتہ دار کی روح سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، تو وہ اس مردہ شخص کے قرین، اس کے ہمزاد ہی کو سمن کرتے ہیں، اور جھوٹ بول کر یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہی اس مردہ رشتہ دار کی روح ہے کہ جو برزخ سے واپس تم سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ اور اس طرح یہ جادوگر، یہ ساحر ضعیف الاعتقاد لوگوں کو جھوٹ بول کر ان کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن ہمزاد یا قرین سے ریلیٹڈ ایک بات اور ہے کہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ 60s کی دہائی کے انڈونیشیا میں ہوا تھا۔ آپ سب نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی اویجی بورڈ کے متعلق ضرور سنا ہوگا۔ یہ ایک طرح کی امریکن بورڈ گیم ہے کہ جس کے ذریعے روحوں کو بلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب زیادہ تر لوگ تو اس گیم کو کوئی اتنا سیریس نہیں لیتے، لیکن اویجی بورڈ کے ہی متعلق کئی سچے واقعات ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اسے دوسری دنیا کے اندر کھلنے والا ایک خطرناک دروازہ ثابت کیا ہے، اور ڈینجرس گیم پلے۔ جو واقعہ انڈونیشیا میں ہوا وہ بھی اویجی کی طرح کی ایک گیم سے شروع ہوا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اویجی میں کئی لوگ بورڈ کے اوپر ایک ساتھ ہاتھ رکھ کر کھیلتے ہیں، جبکہ اس گیم میں کھیلنے والا اپنے ہاتھ میں ایک سٹک پکڑتا تھا، اس کی ٹپ پر ایک دھاگا باندھتا تھا، اور دھاگے کے آخر میں ایک پینسل لٹکا دیتا تھا کہ جس کے نیچے پھر ایک پیپر پڑا ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ گیم کھیلنے والا کچھ خاص الفاظ ادا کرتا، اور حیران کن طور پر ایسے لگنے لگتا کہ جیسے کوئی اندیکھا ہاتھ دھاگے سے بندھی ہوئی اس پینسل کے ذریعے پیپر پر کچھ لکھ رہا ہو۔ 60s میں یہ گیم جنگل کی آگ کی طرح انڈونیشیا میں پاپولر ہو گئی تھی، اور اس گیم کا نام تھا جائے لانگ کنگ۔ ابھی بھی اگر آپ گوگل پر جائے لانگ کنگ لکھ کر سرچ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آج تک اس گیم پر انڈونیشیا میں ہارر کی پوری ایک جانرے چل رہی ہے۔ اور ایک واقعہ کہ جو انڈونیشین اخباروں میں بھی رپورٹ ہوا تھا کہ ایک سٹوڈنٹ نے سٹک اٹھا کر پینسل ہوا میں سسپینڈ کی، اور وہ مخصوص الفاظ ادا کرنے کے بعد اپنا سوال کیا کہ کیا میں ایگزامینیشن میں پاس ہو جاؤں گا؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ پینسل نے پیپر پر کیا لکھا تھا؟ بلاجار دنگنگ جیات، یعنی کڑی محنت کرو۔ انکریڈیبل۔ لیکن اگر یہ واقعہ سچ ہے تو اس سے ایک بات تو پتہ چل جاتی ہے کہ جس غیر مرئی مخلوق نے بھی اس پینسل کے ذریعے لکھا تھا وہ چیز فیوچر نہیں جانتی تھی۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اسٹوڈنٹ نے پاس ہونا ہے یا نہیں۔ اور یہی بات تو ہمیں سورہ سبا میں بتائی گئی ہے کہ جنات غیب کے متعلق نہیں جانتے۔ لیکن اویجی کی طرح اس گیم میں بھی ہر ایک کو کامیابی نہیں ملتی تھی۔ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے تھے کہ جنہوں نے سٹک اٹھا کر گھنٹوں کوشش کی مگر ان کا پین تک نہیں ہلا۔ لیکن اس ناکامی کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس بارے میں میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور وہ یہ کہ پینسل کا ہلنا یا لکھنا اس بات پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گیم کھیلنے والا بیٹھا کس جگہ پر ہے۔ یہ بات بہت زیادہ میٹر کرتی تھی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انڈونیشیا ایسنچولی ایک مسلمان ملک ہے، تو اپنی شہرت کے دنوں میں یہ گیم ایک مرتبہ انڈونیشیا کی کسی مسجد کے امام نے بھی کھیلی تھی، اور اس وقت کہ جب وہ اپنی مسجد کے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا، اور اسی وقت اس شخص نے ایک بہت بڑی الٹی کی اور شدید ترین بیمار پڑ گیا۔
یعنی کہ جو بھی وہ چیز تھی وہ مسجد جیسے ایک مقدس کمپاؤنڈ میں داخل نہیں ہو پائی، اور امام کو بھی اس کے شرارت کی ایک سزا فوراً مل گئی۔ بائی دا ویز اس لفظ جائے لانگ کونگ کے متعلق میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی تو ایک مرتبہ پھر سے مجھے لگا کہ یہ الفاظ اوریجنلی انڈونیشین نہیں ہیں، بلکہ شاید یہ عربی لفظ جائے لیکن کی ایک ویریشن ہے، انڈونیشین زبان میں ڈھلی ہوئی۔ اور آپ میں سے جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ جائے لیکن کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کہ جو رہنے کے لیے آیا ہو، یعنی عام الفاظ میں اس گیم کے ذریعے جس کو بلایا جا رہا ہے وہ آ تو جائے گا لیکن پھر وہ رہے گا بھی بلانے والے کے ساتھ ہی، اینڈ آئی تھنک اٹس کوائٹ اسکیری۔ لیکن اصل دلچسپ بات میں آپ کو اب بتانے والا ہوں۔ 60s کی دہائی میں ہی ایک عرب صحافی انڈونیشیا وزٹ کرنے کے لیے گیا۔ اب وہ دور یوٹیوب کا تو تھا نہیں، بلکہ لوگ اگر کسی ملک گھومنے کے لیے جاتے تو پھر واپس آ کر اخباروں میں آرٹیکلز لکھتے یا پھر اپنے سفر نامے چھپواتے تھے۔ لہٰذا اس صحافی نے بھی واپس جا کر مصر کے ایک اخبار میں ایک انتہائی دلچسپ آرٹیکل لکھا کہ کیسے وہ انڈونیشیا گیا، وہاں اس نے بالی کے جزائر میں کچھ عجیب و غریب ہندو دیکھے کہ جو تھے تو ہندو مگر وہ بیف یعنی گائے کا گوشت بھی کھایا کرتے تھے۔ لیکن اپنے اس آرٹیکل میں اس صحافی نے جائے لانگ کونگ نامی اس گیم کے متعلق بھی لکھا، اور اس طرح یہ گیم انڈونیشیا کے بعد مصر میں بھی پاپولر ہو گئی۔ کئی لوگوں نے یہ گیم کھیلی اور حیران کن طور پر کچھ لوگوں کی پینسلز نے لکھا بھی، بلکہ ایک شخص کو تو اینشنٹ ایجپشن ہائروگلفس کی صورت میں لکھا ہوا بھی ایک میسج ملا، اور پھر ایک عورت کہ جو اپنے مردہ شوہر کی روح سے بات کرنا چاہ رہی تھی، وہ قسمیں اٹھا اٹھا کر یہ بات کہہ رہی تھی کہ جو میسج اسے ملا ہے وہ اس کے شوہر کی ہی طرف سے ہے، کیونکہ اس میسج میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری بیٹی کا خیال رکھنا، اور بیٹی کے لیے اس میسج میں وہ لفظ لکھا ہے کہ جسے صرف وہ عورت اور اس کا شوہر ہی استعمال کرتے تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا کہ جو اس لفظ سے واقف ہوتا۔ اور اگر وہ عورت سچ کہہ رہی تھی تو پھر اس پینسل کو آنے والی کسی روح نے نہیں بلکہ اس کے مردہ شوہر کے قرین نے ہلایا تھا۔ کتاب کی طرف واپس آتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا جنات انسان پر اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، اور پھر ابن کنجور نے ان لوگوں کی اقسام بھی بتائیں کہ جو جنات اور شیاطین کے لیے ایک ایزی ٹارگٹ ہوتے ہیں، اور ان میں سے پہلی قسم ہے وہ لوگ کہ جن کے لیے اخلاق کوئی معنی نہیں رکھتا، پھر وہ لوگ کہ جو جانے انجانے میں کسی جن کو تکلیف پہنچا بیٹھتے ہیں، مثلا اللہ کا نام لیے بغیر کسی جگہ پر کوئی وزنی چیز رکھ دینا، یا پھر اللہ کا نام لیے بغیر کسی جگہ پر گرم پانی بہا دینا۔ بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے تو المستدرک للحاکم میں ایک حدیث بھی ہے کہ کوئی شخص کسی غار میں پیشاب نہ کرے کیونکہ اس کے اندر بعض جنات کے گھر ہوتے ہیں۔ پھر وہ عورتیں کہ جو اپنے حسن کا خیال نہیں رکھتی، اپنے آپ کو دکھانے میں احتیاط نہیں برتتی، بہت آسانی کے ساتھ جنات ان عورتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ لوگ اور بالخصوص وہ عورتیں کہ جو اپنے جسم کی صفائی کا خیال نہیں رکھتی اور ناپاکی کی حالت میں ہی باہر گھومتی رہتی ہیں۔ بلکہ اس حوالے سے تو پچھلے دنوں میں نے ایک کیس بھی دیکھا ہے، اور اسی لیے میری اپنی فیمیل ویور سے درخواست ہے کہ اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں۔ پھر وہ لوگ کہ جو اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا نہیں جانتے، جنہیں اپنے غصے پر کنٹرول نہیں ہوتا، جنہیں اپنے لسٹ پر کنٹرول نہیں ہوتا، ان لوگوں میں جنات کو خاص طور پر ایک کشش محسوس ہوتی ہے۔ وہ لوگ کہ جو اداسی یا ڈپریشن میں خود کو سنبھالنا نہیں جانتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اسپیشلی وارن کیا ہے کہ کسی عزیز کی موت پر خود کو ضروری سنبھال لیں۔ پھر وہ لوگ کہ جو خوشی میں اتراتے ہیں، اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سورہ قصص میں ہے کہ ان اللہ لا یحب الفریحین، یعنی اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جسے اللہ پسند نہ کرے تو شیاطین فوراً اس شخص کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو ہو گئے وہ لوگ کہ جن کی طرف جنات خود سے مائل ہوتے ہیں۔
لیکن پھر انسانوں کی ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو خود چاہ کر جنات کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ وچ کرافٹ پریکٹس کرنے والے، ساحر، جادوگر۔ ساحرین اور جنات کے درمیان تعلق بہت گہرا ہوتا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس تعلق کی تصدیق الانعام کی 128 نمبر آیت کرتی ہے، اور میں آپ کو اس آیت کا مفہوم بتاتا ہوں کہ جس دن اللہ پوچھے گا کہ اے جنات کے گروہ، تم نے انسانوں میں سے بہت سوں کو اپنا لیا، تو جو انسان ان سے تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے کہ اے پروردگار، ہم دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا۔ ساحرین اور جنات کے درمیان تعلق یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور شروع میں تو جنات ساحر کا ہر کام کر دیتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ساحر چاہ کر بھی جنات سے وہ تعلق ختم نہیں کر پا رہا ہوتا، کیونکہ تب جنات اسے سزا دیتے ہیں، وہ اسے اندھا کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات وہ اس کی جان تک لے لیتے ہیں۔ ابن کنجور نے ایک ایسے جن کے متعلق بتایا کہ جو ایک ساحرہ یا ایک جادوگرنی کا کام اس شرط پر کرنے کے لیے راضی ہوا تھا کہ وہ ہر 4 گھنٹے کے بعد اس کے ساتھ تعلق قائم کرے گی۔ اللہ مستعان، یہ ایک بہت خوفناک دنیا ہے گائز۔ ابن کنجور نے یہ بھی بتایا کہ اس نے ایک ایسا انسان دیکھا کہ جس پر 6 جنات مل کر قابض ہوئے تھے، اور جب ابن کنجور نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ 6 مختلف زبانوں میں جواب دے رہے تھے، جن میں سے ایک جن قدیم سنسکرت زبان میں بھی بات کر رہا تھا۔ پھر جن عملیات کے متعلق ابن کنجور نے بتایا وہ انتہائی شدید قسم کے خطرناک عملیات تھے کہ جو کسی کی جان تک لے سکتے تھے۔ مثلا ابن کنجور نے ایک ایسے شخص کے متعلق بتایا کہ جس پر سحر کیا گیا تھا، اور 7 سال تک اس شخص کا ایک بازو پیرالائزڈ رہا تھا، مفلوج رہا تھا۔ وہ شخص علاج کی خاطر اپنے ملک سے باہر بھی گیا، لیکن کوئی علاج کامیاب نہ ہو سکا، یہاں تک کہ 7 سال بعد جب اس کے جسم پر قابض ایک جن باہر نکلا تو اس شخص نے اسی مفلوج ہاتھ سے اپنا گلا گھونٹ کر خودکشی کر لی تھی۔ ابن کنجور نے سحر کی مختلف اقسام کے بارے میں بھی بتایا۔ مثلا ایک قسم ایسی ہوتی ہے کہ جو میاں اور بیوی کی محبت کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اب میں آپ کو کچھ ایسی تصاویر دکھانے والا ہوں کہ جو اس قسم کے سحر کا ثبوت ہے کہ ساحر واقعتاً یہ چیزیں پریکٹس کرتے ہیں۔ اور یہ تصویریں دکھانے سے پہلے میں آپ کو ایک مرتبہ وارن کر دینا چاہتا ہوں کہ جو تصویریں آپ دیکھنے والے ہیں یہ آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے انتہائی ڈسٹربنگ بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلا یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ ایک شادی شدہ جوڑے کی تصویر ہے کہ جس میں میاں اور بیوی کے درمیان علیحدگی کی ایک لکیر کاٹ کر کچھ علامات بنائی گئی ہیں، اور عربی میں کچھ الفاظ لکھے گئے ہیں، مثلا طلاق یعنی علیحدگی، حزن یعنی غم، کراہیہ یعنی نفرت، فشل یعنی ناکامی۔ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کی حفاظت کرے۔ یا پھر یہ تصویر کہ جس میں اگین کوئی میاں اور بیوی ہیں کہ جن کی تصویر کے اوپر ایک تالا لگایا گیا ہے، اور کچھ جادوئی قسم کے زائچے بنائے گئے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ پھر کسی کتے کی ایک تصویر، اور میں حیران ہوں کہ کیسے کسی نے اپنے حسد یا نفرت میں آ کر کسی کے پالتو جانور تک پر یہ جادو کیا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کتے کی تصویر میں بھی تالا ڈالا گیا ہے، کچھ جادوئی علامات بنائی گئی ہیں، اور پھر کچھ عربی الفاظ لکھے گئے ہیں، مثلا مرض یعنی بیماری، سرطان یعنی کینسر، فشل یعنی ناکامی، جرب یعنی کیڑے، قمل یعنی پسو، قراد یعنی چچڑ، برغوث یعنی مکھیاں۔ اور جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے یہ عمل مصر میں کسی نے کروایا ہے، کیونکہ برغوث اس انداز میں لکھا ہوا ہے کہ جس طرح سے ایجپشنز لکھتے ہیں۔ اللہ مستعان، اللہ مستعان۔ اے میرے رب، ہمیں محفوظ رکھنا ان جادوگروں اور جادوگرنیوں کے شر سے، حاسدوں اور پھونکنے والیوں کے شر سے۔ اور آپ ان کے شر کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ یہ کسی نومولود بچے کی تصویر ہیں، اور اس پر جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔
اور اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کپڑا ہے کہ جس پر خون یا اسی جیسی کوئی چیز لگی ہوئی ہے، اور یہ بدترین قسم کے عملیات میں سے ایک عمل ہے۔ پھر یہ کسی خاتون کی تصویر ہے کہ جس پر اس کا نام اور اسے بیمار کرنے کا عمل لکھا ہوا ہے، بالخصوص اسے کینسر لاحق کرنے کا عمل، اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بچی کی بھی تصویر ہے، اور ساتھ میں شاید اس بچی کے بال اور شاید اس بچی کے کھیلنے کی کوئی گڑیا ہے کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں کو جادوئی عمل کے دوران باندھا گیا تھا، اور پھر یہ جادو کہ جو کسی جوان لڑکی پر کر کے مرغی کے سر اور مرغی کے پنجوں میں لپیٹ کر زمین کے اندر دفنایا گیا تھا۔ اور پھر یہ تصویر کہ جو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ شاید کسی لڑکی کے سنیپ چیٹ اکاؤنٹ سے لی گئی ہے، اور جس پر کچھ کرس ورڈز لکھے ہوئے ہیں کہ جو آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں، مثلا دم یعنی خون، سرطان یعنی کینسر، اور موت۔ اللہ مستعان، اللہ مستعان۔ یا اللہ ہمیں سب سے محفوظ رکھنا۔ پھر کسی کی قمیص پر کیا گیا عمل کہ جس کی بیک گراؤنڈ سٹوری بڑی ہی دردناک ہے، اور جو سنا کر میں آپ کو مزید ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ اور پھر یہ ایک عجیب سی تصویر کہ جس کا راز صحیح طور پر آج تک نہیں کھل سکا۔ یہ گڑیا سنگاپور میں صبح کے وقت ایک درخت کے نیچے پڑی ہوئی ملی تھی، اور اس کی آنکھوں پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی، اور اس پٹی کے اوپر بسم اللہ لکھا ہوا تھا۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ گڑیا کہاں سے آئی، اور کسی نے آخر کیوں اسے بلائنڈ فولڈ کر کے یہاں چھوڑ دیا۔ اب اس کی اصل حقیقت تو کسی کو نہیں پتا، لیکن جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شاید جنات اس گڑیا کو ایک میڈیم کے طور پر استعمال کر رہے ہوں، اور جس گھر میں یہ گڑیا موجود تھی شاید ان لوگوں نے اس گڑیا سے ڈر کر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر رات کے کسی پہر اسے دور باہر سڑک پر چھوڑ دیا کہ کہیں یہ دوبارہ واپس گھر پہ ہی نہ آ جائے۔ واللہ عالم۔ بائی دی وے ابن کنجور نے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ جب بچے گڑیا سے کھیل لیں تب ہمارے لیے اس کے اندر موجود کشش ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے کھیلنے والی گڑیا کی بات کی تھی کہ جس سے بچے کھیل چکے، اس گڑیا کی نہیں کہ جو اکثر لوگ صرف ڈیکوریشن کے لیے اپنے گھروں میں یا شیلفز کے اوپر رکھ لیتے ہیں، اور شاید یہ گڑیا بھی ایسی ہی کوئی بدنصیب گڑیا ہو کہ جو جنات کے لیے ایک میڈیم بن گئی ہو۔ واللہ عالم۔ بہرحال بدترین قسم کے یہ جادو کسی انسان کو اس کے مقصد میں کامیاب ہونے سے روکنے کے لیے، اسے مالی طور پر تباہ کرنے کے لیے، اسے جسمانی اور ذہنی طور پر ناکارہ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ایسی بیماریاں انفلکٹ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں کہ جو کسی دوائی سے ٹھیک نہ ہو سکیں۔ جادو کی ایسی اقسام کہ جو بالخصوص عورتوں پر اٹیک کرتی ہیں، اور ابن کنجور نے ایسے جادو کی کچھ علامات بھی بتائیں کہ وہ شخص کہ جس پر جنات کے ذریعے جادو ہوا ہوا ہو وہ اچانک سے بہت نان سوشل ہو جاتا ہے، علیحدہ رہنا پسند کرتا ہے، اور اس کے چہرے یا چہرے کے کسی حصے پر اچانک سے کوئی تبدیلی نظر آنے لگ جائے، مثلا چہرے پر اچانک سے سیاہ یا سرخ دھبوں کا نکل آنا، یا پھر ڈراؤنے خوابوں کا نظر آنا، جسم میں مسلسل درد کا ہوتے رہنا، یا پھر ایسی کیفیت محسوس ہونا کہ جیسے آپ کسی اونچی جگہ سے نیچے گر رہے ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ تصویریں میں اس ویڈیو کے اندر شامل کر رہا تھا تو اس وقت میں کیا سوچ رہا تھا؟ میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو ان تصویروں کے متعلق سب سے بھیانک بات بلا کیا ہے کہ یہ تصویریں کسی فلم یا کسی ڈرامے کی نہیں بلکہ حقیقی لوگوں کی تصویریں ہیں کہ جن پر حقیقت میں کسی نے بلیک میجک یا پھر کالا جادو یا پھر وچ کرافٹ پریکٹس کیا ہے، اور ان بیچارے لوگوں کو تو شاید اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ لیکن کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ کسی شخص پر کالا جادو ہوا ہے؟ ہاں، اور یہی سوال عیسیٰ داؤد نے ابن کنجور سے کیا تھا۔